چاول وہ جو دانا دانا الگ الگ. گزارش ہے, آپ سپیچ جو ہے پڑھ کے نہیں کہہ سکتے, آپ سپیچ پڑھ نہیں سکتے اس طرح. سر ابھی لکھیے, رول میں نہیں ہے, اتنی عقل نہیں ہے سر میرے میں. سر آپ پڑھ کے سپیچ نہیں کر سکتے. باقی بھی کر رہے تھے سر. سر پڑھنے دیں سر, کیا ہو جائے گا سر. رول میں یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں سر. میں پڑھ نہیں رہا, میں صرف دیکھ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں سر, میں پڑھ نہیں رہا سر. ٹھیک ہے سر. کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤں, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جناب چیئرمین, جب میں دیکھتا ہوں ان نعمتوں کے باوجود ہم لوگ ترقی نہیں کر رہے, ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے. ہمارے پیارے ملک میں ایسی کون سی معدنیات ہے جو نہیں ہے؟ سونا ہے, چاندی ہے, تیل ہے, گیس ہے, سنگ مرمر ہے, ہر چیز ہے. تو پھر آخر کیوں؟ تو اکثر شب تنہائی میں چند لمحے نیند سے پہلے میں سوچتا ہوں کہ اس ملک میں آخر کیا غلط ہو رہا ہے, ہمارے فیصلے کیوں غلط ہو رہے اور ہمارا رزلٹ کیوں غلط آ رہا ہے. یہی وہ پاکستانی ہے جب وہ بیرون ملک چلے جائیں تو ستارہ بن کے چمکتے ہیں, لیکن پاکستان میں ایک سیارے کی طرح گر رہے ہوتے ہیں. ہم وہ ایسا کون سا غلط کام ہے, وہ کون سا ایسا غلط موڑ ہے جو ہم نے موڑ لیا ہے اور ہم سے یہ پاکستان سنبھالا نہیں جا رہا. تو جناب چیئرمین, جب میں سوال کرتا ہوں, آڈٹ کرتا ہوں, سوچتا ہوں کہ آخر کیوں, تو پچھلے 3 سالوں میں جب سے میں اس ایوان میں آیا ہوں, میں نے ذرا اس سسٹم کو قریب سے دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے, میرا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ جو ہم فیصلے کر رہے ہیں, جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں, ان کی مینٹل کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ فیصلے صحیح کر پائیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میرٹ پہ نہیں ہیں. وہ سفارش پہ بھرتی ہوتے ہیں اور سفارش پہ رہتے ہیں. پچھلے 3 سالوں میں کوئی 200 کے قریب مجھے سفارشی آئی ہے. میں نے صرف یہ کہہ کر نہ کر دی ہے کہ اگر میں نے سفارش کر دی اور اس کو جاب مل گئی تو جس کا حق میں نے مار دیا, قیامت والے دن میں اس سے اپنے آپ کو کیسے بچا پاؤں گا. میرا خیال تھا کہ ہمارا مسئلہ ان پوزیشن پہ جو نان میرٹ سفارشی ہے وہ ہے, لیکن نہیں. تو جناب چیئرمین صاحب, سوال اٹھتا ہے آخر یہ نااہل لوگ کیسے آ گئے؟ تو پتہ چلا کہ ان کو لانے والے بھی میرٹ پہ نہیں تھے. اور وہ کون ہے جناب چیئرمین صاحب؟ وہ ہم پولیٹیکل ایلیٹ ہیں جو خود پولیٹیکل میرٹ سسٹم سے نہیں آتے. پولیٹیکل میرٹ سسٹم صرف اور صرف صاف اور شفاف الیکٹورل پروسیس ہوتا ہے, اور ہمارے ملک میں وہ نہیں ہے, بلکہ ناپید ہے. ہم نے بات کی 1970 کی 160 کی بجائے 80 سیٹوں والوں کو لے آئے. ہم نے بات کی 1981-84 کی کہ جس میں ہم نے نان پولیٹیکل پارٹی بیسس پہ ایسے لوگوں کو لے آئے کہ جن کا کوئی میرٹ نہیں تھا, پولیٹیکل میرٹ نہیں تھا. پرابلم ان سب لوگوں میں نہیں سر, پرابلم ان پولیٹیشنز میں نہیں. پرابلم یہ نہیں کہ 2018 میں کیا ہے, 2013 میں کیا ہے, 1971 میں کیا ہے, 1990 میں کیا ہوا ہے. پرابلم اس میں نہیں ہے سر. مجھ کو پرابلم اس سسٹم میں نظر آتا ہے جو ان سب کو لاتا ہے. یہ وہ سسٹم ہے جو پولیٹیکل مینیورنگ کرتا ہے اور نان میرٹ کو فروغ دیتا ہے. یہ وہ خرابی ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی بیماری ہے. آج مجھے دل کی بات کر لینے دیں, خفا مت ہونا سر. جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس پارٹی کو یا اس پارٹی کو جتوا دیں گے تو کام ہو جائے گا, تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پولیٹیکل مینیورنگ سے جو انٹرفیرنس ہوتی ہے وہ پولیٹیکل سسٹم کو آگے نہیں چلنے دیتی. تو مجھے اس سے قصہ یاد آیا. قصہ یہ ہے کہ ایک تتلی اپنے لاروا کے سٹیج سے باہر نکل رہی تھی, اس خول سے نکل رہی تھی اور بڑی جد و جہد کر رہی تھی, بڑی محنت کر رہی تھی. تو ایک شخص نے اس کی مدد کرنے کے لیے اس خول کو توڑ دیا. وہ تتلی تو بڑے آرام سے باہر نکل آئی, لیکن جناب چیئرمین صاحب وہ تتلی کبھی اڑ نہیں سکی.
وہ اس لیے اڑ نہیں سکی کہ جس ہال سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو محنت کرنے کے لیے کہا تھا، اس محنت کی وجہ سے اس کے پروں میں اتنی طاقت آنی تھی کہ وہ اس کے جسم کا بوجھ اٹھا سکے۔ آج پولیٹیکل مینیورنگ کی وجہ سے جو سسٹم آ رہا ہے وہ اس ملک کا بوجھ نہیں اٹھا سک رہا، کیونکہ اس کو ہم لوگ آرام سے اس کا خول توڑ دیتے، اس کو محنت نہیں کرنے دیتے۔ سر میری باتوں کا برا نہ منانا سر، وہ کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اچھا، اس سب چیزوں میں ہم سب شامل ہیں، پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، جے یو آئی ہو، ہم سب شامل ہیں اس میں۔ اگر میں اس ملک کے پولیٹیکل میرٹ اگر اس ملک میں پولیٹیکل میرٹ ہوتا تو میں آج یہاں نہ ہوتا۔ ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ مجھ سے بہت زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ اس ملک میں ہیں۔ اس سسٹم کی وجہ سے میرے جیسے لوگ بھی پارلیمنٹ میں آ گئے، مگر چونکہ میں ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، سوچتا ہوں، سوال اٹھاتا ہوں، آخر کیوں؟ انفارچونیٹلی ہمارا سسٹم سوال اٹھانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارا سسٹم خوش آمدیوں کو پسند کرتا ہے، جو آپ کے میرے آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے غلط چیزوں کو بھی کہتے ہیں آپ نے بڑا اچھا کیا۔ یہی وہ سسٹم ہے جو اس میرٹ کو آگے آنے نہیں دیتا، جو پولیٹیکل میرٹ کو آگے آنے نہیں دیتا۔ تو جناب چیئرمین، جب تک یہ پولیٹیکل مینیورنگ ہوتی رہے گی اور پولیٹیکل میرٹ کی پامالی ہوتی رہے گی تو چاہے ہماری نیت کیوں نہ کتنی اچھی اور صاف کیوں نہ ہو، ہم غلط طرف جاتے رہیں گے۔ تو میرا اپنے ان بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ یہ پولیٹیکل مینیورنگ ختم کر دیں تو انشاءاللہ تعالی پاکستان بھی سلولی بٹ شورلی ترقی کی راہ میں چل پڑے گا انشاءاللہ۔ اس دفعہ سے 2024 میں تو انتہا ہو گئی، یہ بھی نہیں دیکھا کہ عوام نے کیسے نکل کر بغیر گاڑی کے، بغیر قیمے والے نان کے، بغیر نشان کے، بغیر انٹرنیٹ کے، بغیر جھنڈے کے، اور سب سے بڑی بات بغیر لیڈر کے نکل کے ووٹ دیا۔ وہ سب نکلے جس کو کہتے تھے کہ یہ ممی ڈیڈی ہیں، وہ سب نکلے کہ جس کو کہتے تھے کہ یہ تو صرف سوشل میڈیا کی ٹیم ہے، زمین پہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ نکلے۔ وہ سب نکلے جن کو یہ کہتے تھے کہ یہ برگر فیملی ہے، وہ نکلے، اور اتنی تعداد میں نکلے، اتنے انہوں نے جا کے ایک ایک نشان کو ڈھونڈا، آلو، بینگن، قیمہ، کریلا، ٹینڈے، فرائی پین، پریشر کوکر، ان میں سے ڈھونڈ کے نکالا کہ ہمارا کینڈیڈیٹ کون تھا۔